بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ہدایت القرآن جلد 1 سورۃ آل عمران، ریکارڈنگ نمبر 10، صفحہ نمبر 423۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آپ کہیں اے آسمانی کتاب والو، تم آؤ ایک بات کی طرف جو یکساں برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان۔ الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، کہ نہ عبادت کریں ہم مگر اللہ کی اور نہ شریک کریں ہم اس کے ساتھ کسی چیز کو، اور نہ بنائے ہمارا ایک دوسرے کو ارباب اللہ سے ورے۔ فإن تولوا فقولوا اشہدوا بأننا مسلمون، بس اگر روگردانی کریں وہ تو تم کہو گواہ رہو کہ ہم ماننے والے ہیں۔ وفد نجران کو خالص توحید کی دعوت۔ نصارہ نجران کو توحید کے موضوع پر مبالغہ کرنے کی دعوت دی تھی، انہوں نے کنی کاٹی۔ اب ان کو خالص توحید کی دعوت دی جاتی ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان ایک مشترک نقطہ ہے جسے ہم بھی تسلیم کرتے ہیں اور تم بھی، اور وہ ہے توحید خالص، مگر بعد میں تم اس کے تقاضوں سے ہٹ گئے۔ اگر تم پلٹ کر اسی نقطہ پر آ جاؤ تو ہمارا تمہارا اختلاف ختم ہو جائے، اور منہ پھیرو گے تو اختلاف باقی رہے گا۔ جاننا چاہیے کہ ہر مذہب والا کسی نہ کسی رنگ میں اوپر جا کر اقرار کرتا ہے کہ بڑا خدا ایک ہی ہے، پھر باطل مذاہب والے آگے چل کر توحید کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے۔ چنانچہ عیسائیوں کے بھی دو عقیدے توحید کے خلاف تھے۔ ایک ابنیت مسیح کا عقیدہ، معبود کا بیٹا بھی معبود ہوتا ہے، پھر معبود ایک کہاں رہا؟ اگر بیٹا معبود نہیں تو وہ ناجنس اولاد ہوئی۔ انسان کے گھر میں بلی پیدا ہوئی، اس سے بڑا عیب اللہ کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، جبھی توحید خالص پر عمل ہو سکے گا۔ دوم، علماء و مشائخ کو قانون سازی کا اختیار دینا۔ عیسائیوں نے احبار و رہبان کو خدائی کا منصب دے رکھا تھا، وہ جس چیز کو حلال یا حرام کہہ دیتے تو اس کو خدائی حکم مان لیتے۔ یہ بات بھی توحید کے منافی ہے، اس لیے فرمایا کہ ہمارا بعض کو اللہ سے نیچے رب نہ بنائے۔ اگر وہ ان دونوں باتوں کی اصلاح نہ کریں تو تم اعلان کر دو کہ ہم توحید خالص پر قائم ہیں، ہم خود کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور اسی کے تابع فرمان ہیں۔ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرتے، نہ کسی عالم، ولی، پیر و مرشد کے لیے خدائی اختیار تسلیم کرتے ہیں۔ شریعت سے قطع نظر کر کے کسی کو بھی حلت و حرمت کا اختیار نہیں۔ آیت کریمہ، آپ کہیں اے آسمانی کتاب ماننے والو، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں، اور ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ سے نیچے رب نہ بنائے۔ یہی توحید خالص ہے۔ پس اگر وہ منہ پھیریں تو تم کہو گواہ رہو ہم بالیقین فرما بردار ہیں، توحید حقیقی پر عمل پیرا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ افلا تعقلون۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اے آسمانی کتاب والو، کیوں کٹ حجتی کرتے ہو ابراہیم میں؟ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ، اور نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر اس کے بعد۔ افلا تعقلون، یا پس نہیں سمجھتے تم۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم۔ ارے تم اے لوگو، جھگڑا کیا تم نے اس میں جو تمہارے لیے اس بات کا کچھ علم ہے، پس کیوں بحث کرتے ہو اس میں جو نہیں ہے تمہارے لیے اس کا کچھ علم۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن كان حنیفا مسلما، نہیں تھے ابراہیم یہودی اور نہ نصرانی بلکہ تھے وہ باطل سے بیزار فرما بردار۔
وما كان من المشركین، اور نہیں تھے وہ مشرکوں میں سے۔ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین، بے شک قریب تر لوگوں میں ابراہیم سے البتہ وہ ہیں جنہوں نے پیروی کی ان کی، اور یہ پیغمبر اور جو لوگ ایمان لائے، اور اللہ کارساز ہیں مومنین کے لیے۔ مختصر ترکیب: ہا انتم، ہا حرف تنبیہ ہے جو اس میں اشارہ پر آتا ہے، انت مبتدا ہے اور ہا اولا منادا ہے، اور یہ حرف ندا معذوف ہے۔ چونکہ ضمیر کا فصل ہو گیا اس لیے اس میں اشارہ پر ہا دوبارہ آئی ہے، اور جملہ حاججتم خبر ہے۔ حنف مائل ہونا، حنیف صیغہ صفت باطل سے رخ پھیر کر حق کی طرف مائل ہونے والا۔ اس کا تعلق توحید سے ہے۔ مسلمن لغوی معنی میں حکم ماننے والا، اس کا تعلق فروع شریعت سے ہے۔ وفد نجران کو توحید خالص کی دعوت دی تو انہوں نے جھگڑا کیا، کہا ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، ہماری توحید خالص کیسے ہو سکتی ہے؟ جاننا چاہیے کہ ہر نبوت اصول عقائد و فروع مسائل پر مشتمل ہوتی ہے، پھر بعد کی نبوت کبھی دونوں باتوں میں متفق ہوتی ہے، پس وہ ماتحت نبوت کہلاتی ہے۔ جیسے انبیاء بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اصول و فروع میں متفق تھے، اور کبھی بعد کی نبوت اصول میں تو متفق ہوتی ہے، کیونکہ تمام انبیاء کے اصول ایک ہیں، اور اکثر فروع میں بھی اتفاق ہوتا ہے۔ البتہ بعض مسائل میں اختلاف ہوتا ہے، کیونکہ زمانہ بدلنے سے احکام بدلتے ہیں، یہی ہر نبی کی شریعت کہلاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت سے، اور عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ماقبل انبیاء کی شریعتوں سے قدر مختلف ہے۔ اس کے بعد جاننا چاہیے کہ عیسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کو اور ان کے معجزات کو جانتے تھے، جن کا ذکر پہلے آیا، مگر انہوں نے دونوں باتوں سے عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت اور الوہیت پر استدلال کیا۔ یہ ان کی کٹ حجتی تھی۔ اس طرح ان کا یہ کہنا کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں اور ہماری توحید خالص ہے، یہ بھی کٹ حجتی ہے، اور ایسی بات میں بحث ہے جس کا انہیں کچھ علم نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام تو حنیف، خالص، موحد اور مسلم، اللہ کے تمام احکام پر عمل پیرا تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہود و نصارہ کا یہ دعویٰ کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ یہودیت تو تورات سے چلی ہے اور عیسائیت انجیل سے، اور یہ دونوں کتابیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہیں، پس کیا یہ بے عقلی کا دعویٰ نہیں؟ عیسائی اپنے نبی کی بعض باتیں جانتے تھے، ان سے انہوں نے غلط استدلال کر لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ابنیت اور الوہیت ثابت کی، خیر اب انہوں نے یہ کیا بات کہی کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں؟ تمہیں کیا معلوم کہ ان کے اصول و فروع کیا تھے؟ اس کو تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، تم نہیں جانتے۔ سنو، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی، وہ حنیف و مسلم تھے، اور تم شرک کے دل دادا ہو، اللہ کا بیٹا مانتے ہو، اور احکام تو تم نے سب بالائے طاق رکھ دیے ہیں۔ 3 چیزیں حرام تھیں، ان کو بھی کفارے کے عقیدے نے گو خورد کر دیا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مشرکین بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ملت ابراہیمی پر ہیں، پس کیا ابراہیم بت پرست تھے؟ وہ تو بت شکن تھے، وہ شرک سے بیزار اور فرما بردار تھے۔ ہاں، ابراہیم علیہ السلام سے اقرب وہ مسلمان تھے جو ان کے زمانہ میں ان پر ایمان لائے تھے، اور اب یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر ایمان لانے والے اقرب ہیں، اور اللہ مومنین کے کارساز ہیں، پس دیکھتے رہو اللہ کی کارسازی کس کے ساتھ ہے، عیسائیوں کے ساتھ یا مسلمانوں کے ساتھ۔ آیات پاک: اے آسمانی کتاب والو، کیوں فضول باز کرتے ہو ابراہیم کے معاملہ میں، حالانکہ تورات و انجیل تو ان کے بعد ہی نازل ہوئی ہے، پس کیا تم یہ بدیہی بات سمجھتے نہیں؟ ارے اے لوگو، تم نے جھگڑا کیا اس معاملہ میں جس کا تم کو کچھ علم ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے اور ان کے خوارق کے ذریعے، پس تم کیوں بحث کرتے ہو اس معاملہ میں جس کا تمہیں کچھ علم نہیں کہ کون ابراہیم کی ملت پر ہے، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے۔ سنو، اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی، بلکہ باطل شرک سے بیزار اور احکام الہی کے فرما بردار تھے، اور وہ مشرکوں میں سے بھی نہیں تھے۔ بے شک لوگوں میں ابراہیم سے قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی پیروی کی، یعنی ان کے زمانہ میں ان پر ایمان لائے، اور یہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو لوگ ایمان لائے اس آخری نبی پر،
اور اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کے کارساز ہیں، پس انجام کار دیکھتے رہو کس کا آواز بلند ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ آیات مبارکہ کا لفظی ترجمہ سماعت کیجیے۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون، آرزو کی ایک جماعت آسمانی کتاب والوں سے کاش گمراہ کرتے وہ تم کو اور نہیں گمراہ کرتے وہ مگر اپنی ذاتوں کو، وہ نہیں سمجھتے وہ۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اے اہل کتاب کیوں انکار کرتے ہو تم اللہ کی باتوں کا درا حال ہے کہ تم گواہی دیتے ہو۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب کیوں مشتبہ کرتے ہو تم سچی بات غلط بات کے ساتھ اور چھپاتے ہو تم سچی بات کو درا حال ہے کہ تم جانتے ہو۔ نجران والوں کے مناظرہ کا مقصد مسلمانوں کو گمراہ کرنا ہے۔ مناظرہ باب مفعلہ کا مصدر ہے، اس کے اصل معنی ہے کسی پیچیدہ مسئلہ میں باہم غور و فکر کرنا اور حق بات کو دریافت کرنا۔ پھر مناظرہ بمعنی مکابرہ کٹ حجتی استعمال کیا جانے لگا، یعنی اپنی بات کی پچ کرنا اور مخالفین کی آدمی توڑنا۔ اس کا رد عمل یہ ہوتا ہے کہ ہر فریق اپنی بات میں پختہ ہو جاتا ہے۔ وفد نجران کا مناظرہ بحث و مباحثہ اسی نوعیت کا تھا، وہ مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے مسلمانوں کو ان کے عقیدے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ مسلمان تو کیا ہٹتے، وہ خود اپنے گمراہ عقیدے میں پختہ ہو گئے اور ان کے احساس بھی نہ ہوا۔ یہ ان کی کٹ حجتی کا نتیجہ تھا۔ ودت طائفۃ من اہل الکتاب لو یضلونکم وما یضلون الا انفسهم وما یشعرون۔ ترجمہ اے اہل کتاب کی ایک جماعت نے آرزو کی کاش وہ تمہیں گمراہ کرتے اور وہ خود کو ہی گمراہ کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے نہیں کہ ہم ہی گمراہی میں پیر پسار رہے ہیں۔ نجرانیوں کو فرمائش کی کہ اپنی کتابوں کی بشارتوں کو عملی جامہ پہناؤ۔ مناظرہ میں آدمی فریق کے مقابل کے صحیح دلائل کا بھی انکار کرتا ہے۔ تورات و انجیل میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن کریم اور اسلام سے تعلق سے بشارتیں تھیں۔ یہود و نصارہ اپنی خلوتوں میں ان کا اقرار بھی کرتے تھے مگر ان کو عملی جامہ نہیں پہناتے تھے، ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان کو فرمائش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صداقت اور قرآن کی حقانیت کا اقرار کیوں نہیں کرتے؟ کیا چیز مانے ہے؟ ان بشارتوں پر عمل نہ کرنا اپنی کتابوں کا انکار ہے۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ ترجمہ اے اہل کتاب تم اللہ کی آیتوں بشارتوں کا کیوں انکار کرتے ہو درا حال ہے کہ تم گواہی دیتے ہو کہ وہ بشارتیں من جانب اللہ ایمان لانے کے لیے ہیں۔ نجرانیوں کو فرمائش کے بشارتوں کی نہ غلط تعویل کرو نہ چھپاؤ۔ مناظرہ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ مقابل کے صحیح دلائل کی غلط تعویل کر کے دل کو مطمئن کر لیا جاتا ہے۔ تورات و انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن و اسلام کے تعلق سے جو خبریں تھیں اہل کتاب ان کو غلط تعویل کرتے تھے۔ فرماتے ہیں ایسا مت کرو، غلط تعویلیں کر کے حق و باطل کے ساتھ مت رلاؤ اور جانتے بوجھتے سچی باتوں کو چھپاؤ بھی مت، تاکہ کم از کم دوسروں کو تو راہ ہدایت ملے۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون۔ ترجمہ اے اہل کتاب تم حق و باطل کے ساتھ کیوں رلاتے ہو اور سچی بات کو چھپاتے ہو؟ درا حال ہے کہ تم جانتے ہو کہ یہ تعویل باطل ہے اور چھپانا بھی جائز نہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔